السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج بہت دکھی دل کے ساتھ میں ایک عام پاکستانی آپ لوگوں کی طرح جو محب وطن ہے، جو اپنے ملک سے بہت بے تحاشا اور بغیر کسی غرض کی محبت کرتا ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قائد اعظم نے جس ملک کے لیے جدوجہد کی اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا، کیا ہم آج اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہمارے جو تناور درخت تھا، ہمارا خوبصورت پاکستان، اس کو جہاں پر ہمیں نے عزت نفس کے ساتھ رہنا تھا، خودی کے ساتھ رہنا تھا اور ترقی و کامیابی کی نئی منزلیں طے کرنی تھی، اسلامی فلاحی مملکت بننی تھی، خودی کا تصور جو اقبال کا تھا، اس کو کیا ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری سیاست نے، ہمارے سارے 75 سالوں کی تاریخ نے کیا، اور ان بدعنوان اور لٹیرے اور مفاد پرست لیڈروں حکمرانوں نے کیا اس کو اس نہج پہ چلنے دیا؟ کیا ہم واقعی درست سمت میں چل رہے ہیں؟ یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہمیشہ سے ہمارے سر پہ حکمران بن کے رہا ہے، کیا یہ ہمیں ترقی کی وہ منازل طے نہیں کرا سکتا تھا؟ کیا ہم وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھ کے ہجرت کی تھی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے اور جان مال عزت و آبرو کی قربانیاں دے کے اس پاکستان کو، قائد اور اقبال کے خواب کو پورا کیا تھا؟ کیا ہم اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم اتحاد یگانگت ہمارے اندر موجود ہے؟ ایسے لیڈر کہاں ہیں؟ یہ ایک صاحب ہے عمران خان، جو کہ اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں امت مسلمہ کا بھی اور پاکستان کا بھی، فلاحی مملکت ریاست مدینہ کی بات کر کے یہ تقریباً 4.25 سال ہمارے سر پہ حکمران بھی رہے۔ کیا دیا ہمارے ملک و قوم کو؟ غربت، افلاس، تنگی، پریشانی۔ اور یہ سارے لیڈر جتنے آگے پیچھے گزرے ہیں، جو حکمران رہ چکے، جو لیڈر رہ چکے، جن کو ہم بظاہر اپنے ووٹ ہم دیتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے میری طرح؟ مجھے ہرگز یقین نہیں کہ یہ ہمارے ووٹ سماج سے آتے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ غربت کو کس نے کنٹرول کیا؟ جرائم، امن و امان کی صورتحال، بد نظمی ہمارے معاشرے میں کس حد تک بڑھ گئی، عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور غریب کا، جو مجبور طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، اس کا کس کو خیال ہے؟ ہر کسی کو اپنی دکان چمکانی ہے، ہر کسی کو ڈنڈے پکڑا کے ایک دوسرے سے لڑوانا ہے۔ یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا تو نہیں تھا، ہماری تربیت کا حصہ تو نہیں تھا۔ یہ غربت، یہ افلاس، یہ بچوں کی، ہماری نئی نسل کی آنکھوں میں بے معنویت، ایک نا امیدی، اور یہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہمارے اوپر ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، تنگی، ترشی، جس نے انسان کو ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، الجھن کا، عدم برداشت کا، غصے کا شکار کر دیا ہم سب کو، جس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ممبران ہیں، یہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں نام نہاد، کیا یہ ہمارے نمائندہ ہیں؟ یہ میڈیا کا کردار بہت ہی غلیظ رہا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ صرف بکتے ہیں، انہوں نے ہماری قوم کو منفی سوچ دی ہے، نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب حال ہی میں ایک کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد جو قتل و غارت اور خون ریزی اور آتش گردی اور جلاؤ گھیراؤ، بد امنی کی صورتحال ہم نے پورے ملک میں دیکھی، سرکاری اور نجی املاک کا نقصان دیکھا، اور افسوس کی بات کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے، نہ عمران خان صاحب تو چلے مان لیا کہ حراست میں تھے، ان کے بڑے بڑے لیڈران نے کوئی مذمت نہیں کی، کوئی اپنے ورکرز کو روکا نہیں کہ ایسا مت کرو، یہ ہماری قوم کا نقصان ہے، ہمارے ملک و ملت کا نقصان ہے، ہماری اپنی عوام کو کی جان مال عزت و آبرو کا نقصان کر رہے ہو، خوف میں مبتلا کر دیا ہم لوگوں کو، سب عام آدمی پریشان ہو گیا، اور یہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے پھر دوبارہ عدالت عظمیٰ سے بریت اور ضمانت کی چٹ لے کے آ گئے۔ ان کے آڈیو لیکس آ گئے جس میں سکینڈلز کھل کے آ گئے، اور بھارت کا مذموم عزائم، ہمارے ازلی دشمن بھارت جو کہ اس وقت بغلیں بجا رہا ہے، 5واں دن ہے آج، اور خوشی سے ان کا میڈیا اور ان کے لیڈران پھولے نہیں سما رہے کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے وہ پاکستان کے اندر کی جماعتوں نے اور ان کے ورکرز نے کر دیا۔ سپریم کورٹ، جس کو بڑا ایک مقدس ادارہ، جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں اور ان کے فاضل جو جج صاحبان ہیں، ان کے جو ریمارکس ایک ایسے ملزم کو جو کرپشن، منی لانڈرنگ اور اخلاقی جرائم میں اور معاشرتی جرائم میں ان کے سامنے پیش ہوا، اس کے لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا، اس کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا، اور 5 منٹ کے اندر اس کو ساری ہنگامہ رائی جو اس کے ساتھیوں نے، اس کو فالوورز نے کی، اس کو بریت دیتے ہوئے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے 5 اسٹار ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا۔ یہ سارا جو خون ناحق بہا ان 9 مئی سے لے کے 9 مئی 2023 سے لے کے اب تک،
یہ ساری جو سرکاری نجی املاک جن کا نقصان ہوا، زخمی ہوئے لوگوں کا عزت نفس کچھ لی گئی، بھارت کو خوش کیا گیا، کس کا ایجنڈا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا یہ ہم پاکستان اس لیے بنا تھا؟ ہمارے نوجوانوں کی کیا تربیت کی گئی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے اوپر سے سوال بنتا ہے کہ اس سارے ان کے دور حکومت اور اس سے پہلے جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال انہوں نے جس طریقے سے کیا، جس میں صرف غصہ، نفرت، حقارت اور دوسرے انسانوں کی عزت نفس کو کچلنا اور ان کی ذاتیات پہ حملہ کرنا، عام انسان کو تکلیف کے عظیم دائرے میں، بہت بڑے دائرے میں دھکیلنا اور غربت و افلاس میں دھکیل کے بڑے IMF ورلڈ بینک سے قرضے لے کے سود در سود، اتنا قرضہ 2018 تک پورے 73 سال میں پاکستان نے نہیں لیا تھا جتنا عمران خان صاحب کے پونے 4 سال میں اس سے زیادہ قرض لے لیا گیا۔ آج وہ صاحب بات کرتے ہیں ملک کی فلاح کی، ملک کو بچانے نکلے ہیں، کبھی ان کا کوئی نیریٹو ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ تو انہوں نے غریب کی سنوائی کی، نہ عوام کے مسائل کے لیے دھرنے، جلسے، ریلیاں نکالیں، نہ عوام کی ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پہلے ان کا مسئلہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنا، ان کے ساتھ ان کو نیچے گرانا تھا۔ آج بھی وہ اپنے ڈنڈا بردار، اپنے جتھا بردار ساتھیوں کے ساتھ صرف ان لوگوں کے اوپر ہی حملہ ہوئے، اور وہ ملک و ریاست کے اہم مقدس ادارے جن کی وجہ سے قوم و ملت قائم رہتی ہے، اس کے اوپر حملہ آور ان کے ساتھی ہوئے، اور اس پہ ان کو کوئی پشیمانی نہیں، نہ ان کو کسی عوام کا خیال آیا، نہ ان کو بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا خیال ہے، نہ وہ اس کے لیے اس کے حق میں بولتے ہیں، نہ اس کے حق میں ریلیاں احتجاج کرتے ہیں۔ عوام کتنی پریشان ہے اس کا کوئی خیال نہیں، اور یہ 9 مئی سے لے کے آج کے دن تک جو ڈپریشن، جو انزائٹی، جو بے چینی، انتشار، خوف PTI نے اور میڈیا نے اس قوم میں پیدا کیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وزیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ زیر حراست عمران خان کو بلا کے 5 منٹ کے اندر نہ صرف ضمانت دی القادر کیس میں، جس میں 60 ارب کی کرپشن ان پہ اور ان کی بیگم صاحبہ پہ الزام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مقدمات اور ہیں سب میں ضمانت دے دی گئی، اور ان کو حکم دے دیا گیا کہ سوموار کے دن تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عمران خان صاحب نے جس دن گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ان کا بیان آیا کہ میرے ساتھ مقصود چپراسی جیسا سلوک نہ کیا جائے، جبکہ یہ وہی صاحب ہے جو ریاست مدینہ، اخوت، مساوات، برابری کی بات کرتے تھے، تو مقصود چپراسی بھی اگر ہے تو کیا اس کی عزت نفس اور اس کی مقام، مرتبہ کیا عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور ان سب لوگوں سے کم ہے؟ یہ مقصود چپراسی سے مراد ایک عام آدمی ہے نا، عام انسان، جی ہاں، اس کو تو انصاف ملتا ہی نہیں، اس کے لیے تو ایسے عدالتیں حرکت میں آتی ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ثابت کر دیا ان اعلیٰ عدالتوں نے کہ جو عمران خان صاحب کا اپنا نیریٹو تھا، اپنے فکرے تھے، اپنے الفاظ جو بولا کرتے تھے جلسوں جلوسوں میں اور پریس کانفرنسز میں، کہ بااثر لوگوں کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے قانون اور ہے۔ آج وہ خوشی سے وکٹری کا نشان مناتے ہوئے، کل ہم نے ان کو دیکھا 12 مئی کو، وہ وکٹری کا نشان مناتے ہوئے خوشیوں کے ساتھ، بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ وہ نکل رہے تھے۔ ان کی ٹانگ کے درد، ان کی ٹانگ کی زخم بھی ان کو بھول گئے۔ ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ مجھے تو سارا ریلیف آؤٹ آف وے مل گیا، جو کہ کسی پاکستان میں یا کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں اس طریقے سے نہیں ملتا۔ اس مقصود چپراسی یا اس جیسے سارے وہ لوگ جو مقصود، اسلم، سلیم، بشیر، رشیدہ، حمیدہ، ان سب کو کیوں نہیں ملتا؟ اور اگر نہیں ملتا تو مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ وہ اگر اتنے ہی صادق و امین تھے تو خود عدالتوں کو کہتے کہ میری تفتیش کیجئے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی مجھ پہ الزام نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ٹھیک ہے، میری ساری تفتیش کیجئے، بجائے اس سے کہ سارے ان کیسوں میں جو آج سے مہینوں بعد، سالوں بعد کھلنے تھے، ان میں بھی اپنے لیے ضمانتیں اور بریت لے لی۔ اور عدالتوں کا مزاج کیا ہے؟ افسوس، یہ عدلیہ کے نام پہ دھبا ہے، اور یہ ہماری ملکی تاریخ کا سیاہ باب ہے جو لکھا جائے گا، ہماری نوجوان نسل پڑھے گی۔ نوجوان نسل پہلے ہی بہت منتشر ہو گئی، 2022 سے 2023 میں 75 سے 80 لاکھ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوانوں نے اس ملک سے کنارہ کشی اختیار کر کے باہر نکل گئے، اور اب مزید لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک رہنے کی جگہ نہیں۔ کیا واقعی یہ جو کوئی غیر ملکی ایجنڈا تھا، جو بھارتی ایجنڈا سمیت اور مغربی ممالک کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے، یہاں پہ اتنا انتشار، بے امنی، نا امیدی، مایوسی اس قدر پھیلا دی جائے کہ پاکستانی عوام اپنے ہی ملک، قوم، اپنی ہی لیڈرشپ سے اتنی زیادہ بیزار ہو جائے کہ وہ کسی نجات دہندہ کی طرح دیکھنے لگ جائیں؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، کہ ملک پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سب لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، ان سب کے منہ میں خاک، ان سب کے چہروں پہ کالک۔
اللہ تعالیٰ ملے گا انشاءاللہ، اور ہم دیکھیں گے، عبرت کا نشان یہ بنیں گے، عوام انشاءاللہ بہت جلد خوشحالی کی طرف جائے گی۔ اس ویڈیو کا مقصد نہ تو ساتھیوں آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلنا تھا، کچھ حقائق جو ایک بحثیت ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی کے میرے دماغ میں تھے اور جو تکلیف دیتے جا رہے ہیں ان 4-5 دنوں سے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری باتوں کے ساتھ اتفاق ہے، آپ نا اتفاقی رکھتے ہیں تو بھی حاضر۔ زبان و کلام کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تہذیب سے ناآشنا بھی ان لیڈروں نے ہمیں کیا ہے، اور ہم بدتمیزی اور بد اخلاقی اور بد زبانی میں ہماری قوم اس طرح نہیں کا مزاج نہیں تھا، اس طرح کا آج چل کے نئی پود کا بنا دیا گیا ہے، تو بس وہ خیال رکھا جائے۔ باقی اگر بات پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو اوپینین لینڈ کو سبسکرائب کیجئے۔ یہاں آپ کو بہت سارے زاویہ نظر اور بہت سارے نقطہ نظر اور اوپینینز ملیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔